آج 6، 7 اور 8 ذی الحج کو جو شخص بھی سورہ کوثر اور استغفر اللہ کا یہ چھوٹا سا عمل صرف ایک بار کر لیتا ہے، اس کے گھر پر برکت کا ایسا سایہ ہوگا کہ پورا سال مال و دولت کی کبھی بھی کمی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے رزق کی تنگی، قرض اور ہر طرح کی پریشانی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے ہیں تو خدا کے لیے ان 3 دنوں کو لاپرواہی میں مت گزاریے۔ ان خاص راتوں میں مانگی گئی ہر دعا سیدھی اللہ کے عرش پر قبول ہوتی ہے۔ ذی الحج کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے شروع کے دن خاص چل رہے ہیں۔ آج میں آپ کو 6، 7 اور 8 ذی الحج یعنی ہفتہ اتوار اور پیر کے دن کا ایک ایسا نیا اور قیمتی عمل بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ وظیفہ بار بار کرنے والا نہیں، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر اس مہینے کے یہ 3 دن آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر پورا سال پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ بہت سے لوگ پورا سال لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے یا قرض کا بوجھ پڑتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جو عقل مند انسان ہے وہ ان خاص دنوں کی قدر کرتا ہے۔ 6، 7 اور 8 ذی الحج کی راتیں ایسی مبارک راتیں ہیں جہاں اللہ کی رحمت ہر لمحہ عام ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے ہر طرح کی پریشانی، رزق کی تنگی، گھر کی بے برکتی ہمیشہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے اس قیمتی موقع کو ضائع مت کیجیے۔ آج میں آپ کو بہت آسان لفظوں میں پورا طریقہ سمجھاؤں گا تاکہ آپ میں سے ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ میرے جتنے بھی بہن اور بھائی اس وقت مجھے سن رہے ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں یا دنیا کے کسی بھی کونے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کی عمل کو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کسی ایک جگہ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ میں بہت بڑی بڑی باتیں نہیں کروں گا، نہ کوئی مشکل طریقہ بتاؤں گا، میں بہت ہی سادگی کے ساتھ آسان الفاظ میں ایک ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ میری بہنیں اور مائیں، ہر عام انسان اس کو آرام سے سمجھ سکے اور اپنی زندگی کے مسئلوں کو حل کر سکے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں۔ کبھی ہمارا کاروبار رک جاتا ہے، کبھی بچے بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی گھر میں اچانک لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اب عرش والی کو منانے کا وقت آ گیا ہے۔ 6، 7 اور 8 ذی الحج کے یہ 3 دن اللہ کے نزدیک بہت مبارک ہے۔ جب آپ پورے یقین اور سچی نیت کے ساتھ بیٹھ کر اس عمل کو کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے غیب سے آپ کے بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اللہ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے اتنا دے گا کہ آپ کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی۔ عمل کی تفصیل شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک بہت ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس مبارک مہینے کے ان خاص دنوں میں ہم ایک بہت بڑی دعا کا انتظام کر رہے ہیں۔ اس خاص دعا میں ہم ان تمام لوگوں کا نام لے کر ان کی مشکلات کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں گے جو پریشان ہیں۔ اگر آپ بھی اس خاص دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ابھی کومنٹ باکس میں اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اپنی جو بھی حاجت یا پریشانی ہے وہ لازمی لکھیں۔ کیا پتہ کس مبارک زبان سے نکلی ہوئی آمین ہم سب کی قسمت بدل دے۔ جب ہزاروں لوگ مل کر ایک ساتھ دعا کرتے ہیں تو اللہ کسی نہ کسی کی آمین کو قبول فرما کر سب کے بگڑے کام بنا دیتا ہے۔ اس لیے اس نئے کام میں بالکل سستی مت کیجیے گا۔ اپنا نام کومنٹ میں ابھی لکھ دیں تاکہ ہم آپ کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں شامل کر سکیں۔ اب آپ اس عمل کے طریقے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ 6، 7 اور 8 ذی الحج، ہفتہ اتوار اور پیر کے دن آپ نے کسی بھی ایک نماز کے بعد پاک صاف ہو کر ایک جگہ بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے 10 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد صرف آیت الکرسی کتنی بار پڑھنی ہے تاکہ آپ کا گھر اور آپ کی جان ہر طرح کے جادو ٹونے، بری نظر سے محفوظ ہو جائے، وہ میں آپ کو بھی بتانے والا ہوں۔ میرے دوستو، کسی بھی وظیفے یا عمل کی قبولیت کے لیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے آپ کی نیت، آپ کا یقین۔ اگر دل میں شک ہو، بڑے سے بڑا عمل بھی اثر نہیں کرتا۔ 6، 7 اور 8 ذی الحج کے اس مبارک عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس کی نیت پکی کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بالکل سکون سے بیٹھ کر دھیان کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، چاہے آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے، قرض کے بوجھ سے نجات چاہیے یا کوئی ایسی پریشانی ہے جس نے آپ کی راتوں کی نیند اڑا دی ہے، اس مقصد کو آپ اپنے دل اور دماغ میں بالکل صاف رکھنا ہے۔ اب آپ نے دل ہی دل میں 3 مرتبہ پکی نیت کرنی ہے۔ اللہ سے عرض کرنی ہے کہ یا اللہ، میں تیرے اس پاک مہینے اور ان مبارک دنوں کے صدقے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔
میری اس مشکل کو ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ جب آپ اس طرح 3 مرتبہ پکی نیت کریں گے تو آپ کا رب آپ کے دل کے حال کو دیکھتے ہوئے اس عمل میں ایسی روحانیت اور طاقت بھرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یاد رکھیں، خدا سے ہمیشہ بڑا مانگیے کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو پہلا لفظ آپ نے پڑھنا ہے وہ پوری توجہ سے سمجھ لیں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، نیت کرنے کے بعد اب ہم اس مبارک عمل کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ درود یعنی ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن اللہ کے نزدیک اس قدر بڑے ہیں کہ انہیں 10 دنوں کی مناسبت سے ہم نے اس 10 بار درود پڑھنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو عام دنوں کی برکت ہے۔ جب ذی الحج کے مبارک دنوں میں ہفتہ اتوار اور پیر کے دن 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے تو خدا کی رحمت کس قدر جوش میں آئے گی۔ اس مبارک مہینے میں پوری دنیا سے لاکھوں مسلمان حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس سال حج پر نہیں جا سکے تو ان حاجوں کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے، ان کی دعاؤں کا حصہ بننے کے لیے ابھی کمنٹ باکس میں حج مبارک لازمی لکھیں۔ جب آپ دل سے ان کے لیے خوشی کا اظہار کریں گے تو فرشتے آپ کے نصیب میں حج کی سعادت لکھ دیں گے اور آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب اس عمل کا دوسرا اور سب سے طاقتور حصہ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے پورے دھیان اور سکون کے ساتھ 7 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی وہ بڑی آیت ہے جس کے پڑھتے ہی انسان کے نصیب بدل جاتے ہیں اور ہر بگڑا کام بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر بتاتے جائیں تو وقت کم پڑ جائے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ جو شخص 6، 7 اور 8 ذی الحج کو 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے وہ ہر طرح کی مشکل، پریشانی، جادو ٹونے، جنات، حسد اور بری نظر سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کے دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا آپ کے کاروبار کو کسی کی نظر لگ گئی ہے تو یہ 7 مرتبہ پڑھی گئی آیت الکرسی آپ کے چاروں طرف ایک ایسی مضبوط دیوار کھڑی کرے گی جس کو کوئی جادو، کوئی دشمن توڑ نہیں پائے گا۔ اس کو پڑھتے ہی دل کو عجیب سکون ملتا ہے اور گھر سے ہر طرح کی بے برکتی اور خوف کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آیت الکرسی، اس کی طاقت کا ایک بہت ہی پیارا اور سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کا یقین مزید پکا ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک بہت پریشان حال شخص ایک اللہ والے کے پاس گیا۔ وہ شخص روتا ہوا کہنے لگا کہ حضور، میرا کاروبار بالکل تباہ ہو چکا ہے، گھر میں ہر وقت عجیب و غریب سا خوف رہتا ہے، بچے بیمار رہتے ہیں اور ایسی بے سکونی ہے کہ لگتا ہے کسی نے بہت سخت جادو کروا دیا ہے۔ میں بہت علاج کروائے، بڑے وظیفے کیے، مگر کہیں سے کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ اللہ والے نے مسکرا کر اس شخص سے فرمایا، تم پریشان مت ہو، جب پوری دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو قرآن کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ انہوں نے اس شخص کو ہدایت دی کہ وہ ذی الحج کے ان مبارک دنوں میں پاک صاف ہو کر بیٹھ جائے اور ہر نماز کے بعد خاص طور پر آیت الکرسی پڑھنا شروع کرے۔ اس شخص نے بالکل ایسا ہی کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی مجھے یہ عمل کرتے ہوئے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میرے گھر سے وہ عجیب خوفناک آوازیں اور بے سکونی اچانک غائب ہو گئی۔ جو بچے ہر وقت بیمار رہتے تھے شفا مل گئی، اور سب سے بڑی بات، جو کاروبار بند ہو چکا تھا غیب سے اس کے لیے ایسے نئے راستے بنے کہ میری سوچ بھی حیران رہ گئی۔ یہ ہے اس پاک آیت کی طاقت جو بندوں کو ہر مصیبت سے نکال کر اللہ کی ایمان میں لے آتی ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے کلام میں ہر بیماری اور ہر پریشانی کا علاج موجود ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا یقین سچا ہونا چاہیے۔ جب آپ ان 3 ہفتے اتوار اور پیر میں یہ 10 مرتبہ درود ابراہیمی اور 7 مرتبہ آیت الکرسی کا عمل مکمل کریں تو آپ نے اپنی جگہ سے ہرگز نہیں اٹھنا۔ اپنے اوپر اور اپنے گھر کے چاروں کونوں پر ہلکا سا پھونک ماریں تاکہ اللہ کی حفاظت کا سایہ قائم ہو جائے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا دل کتنا پرسکون ہو گیا، آپ کے اندر ایک عجیب روحانیت پیدا ہو گئی۔ یہ 2 قدم مکمل کرنے کے بعد اس وظیفے کا سب سے اہم اور تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو سیدھا آپ کے رزق اور مال و دولت سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ تیسرا قدم کیا ہے اور اسے کس طرح پڑھنا ہے، آئیے میں آپ کو بہت ہی آسان لفظوں میں آگے سمجھاتا ہوں۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے مختصر
مگر طاقت کے اعتبار سے بہت بڑی صورت ہے۔ اس کا اسلامک پس منظر یہ ہے کہ جب دشمن نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو نعوذ باللہ بے نام و نشان کہنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غم کو دور کرنے کے لیے اور ان کے دل کو سکون دینے کے لیے یہ مبارک صورت نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا، اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر اور بلائی عطا فرمائی۔ اس مبارک سورہ کی فضیلت یہ ہے کہ یہ مایوس دلوں کو امید دیتی ہے۔ جہاں رزق کے سارے راستے بند ہوں، وہاں غیب سے رزق کے چشمے کھولتی ہے۔ اس کی ایک اور آسان مثال یوں سمجھیں جیسے کوئی شخص تپتے ہوئے صحرا میں اکیلا کھڑا ہو، چاروں طرف دھوپ ہو، پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملے، اچانک اس کے سامنے پانی کا ایک ٹھنڈا اور میٹھا چشمہ ابل پڑے۔ بالکل اسی طرح جب آپ دنیا کی طرف سے مایوس ہو کر، ہر دروازے کے ناکام ہو کر ان 3 دنوں میں سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو آپ کے نصیب میں رزق اور برکت کا چشمہ ابل پڑتا ہے۔ سورہ کوثر کی اسی غیبی مدد کا ایک بہت ہی پیارا اور سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بہت ہی شریف اور سفید پوش انسان تھے جن کا کپڑے کا چھوٹا سا کاروبار تھا۔ حالات اچانک ایسے خراب ہوئے کہ ان پر لاکھوں روپے کا قرض چڑھ گیا، دکان کا کرایہ دینا مشکل ہو گیا، گھر میں کھانے پینے کے لیے لالے پڑ گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس قدر پریشان تھا کہ دکان پر بیٹھ کر روتا تھا کہ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا۔ ایک دن ان کی ملاقات ایک عالم دین سے ہوئی۔ انہوں نے اس شخص کی پریشانی سنی، فرمایا کہ تم ذی الحج کے ان مبارک دنوں کو ضائع مت کرو، اپنی آنکھیں بند کرو، دنیا سے اپنا دھیان ہٹاؤ، پورے یقین کے ساتھ سورہ کوثر کا ورد شروع کرو۔ اس شخص نے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ خدا کی قسم، ابھی ذی الحج کا مہینہ ختم نہیں ہوا تھا کہ میری دکان پر اچانک ایسے گاہک آنا شروع ہوئے جنہوں نے مجھے بڑے بڑے آرڈرز دیے۔ مجھے کاروبار میں اتنا منافع ہوا کہ چند ہی دنوں میں میرا سارا قرض اتر گیا اور میری دکان جو بالکل خالی ہو چکی تھی وہ دوبارہ مال سے بھر گئی۔ یہ ہے سورہ کوثر کے اس مبارک کلام کی طاقت جو انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیتی ہے۔ اب آپ نے اس دوسرے قدم کو اس وظیفے میں کس طرح شامل کرنا ہے، اس کا طریقہ دھیان سے سمجھ لیجئے۔ جب آپ 10 مرتبہ درود ابراہیمی اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ چکے ہوں تو آپ نے اسی طرح جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے، اپنی دونوں آنکھیں بالکل بند کرنی ہے، دنیا کی ہر سوچ کو دماغ سے نکال دینا ہے، دل میں یہ پکا یقین رکھنا ہے کہ میرا اللہ اس وقت عرش سے میری مجبوری کو دیکھ رہا ہے، وہ غیب سے میری مدد فرما رہا ہے۔ آنکھیں بند کر کے آپ نے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس مبارک عمل میں آپ نے سورہ کوثر کو نہ کم نہ زیادہ بلکہ پوری 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک لفظ کو سکون کے ساتھ، جلد بازی کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ جب آپ آنکھیں بند کر کے 21 مرتبہ مکمل کریں گے تو آپ کو اپنے دل میں ایک ایسی ٹھنڈک اور سکون محسوس ہوگا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں پایا ہوگا۔ اب جیسے ہی آپ کا یہ دوسرا قدم مکمل ہو جائے، آپ نے اپنی جگہ سے ہرگز نہیں اٹھنا، کیونکہ اب اس کے بعد اس پورے وظیفے کا وہ تیسرا اور آخری حصہ شروع ہونے والا ہے جس کو اس پورے عمل کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس تیسرے قدم کو چھوڑ دیا تو اس عمل کا اثر مکمل نہیں ہوگا۔ وہ تیسرا اہم ترین وظیفہ کیا ہے، اسے آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، آئیے میں آپ کو اگلے حصے میں بتاتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، سورہ کوثر کا وہ عمل 21 مرتبہ مکمل کرنے کے بعد اب ہم اس وظیفے کے اہم ترین حصے پر پہنچ چکے ہیں جسے اس پورے عمل کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں یا قرض کے بوجھ نے آپ کی کمر توڑ دی ہے تو اس تیسرے قدم کی پوری توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ آج اس پاک دن کے صدقے اللہ سے رزق مانگو، بے حساب دولت مانگو، کاروبار میں کامیابی مانگو، دنیا کی ہر وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے ناممکن ہے، جس خواہش کا پورا ہونے کی آپ امید رکھ چکے تھے، آج اس مبارک پاک کلمے کے ذریعے مانگ کر دیکھو۔ خدا کی قسم، عرش والا آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ مگر یاد رکھیے، اس تیسرے قدم کو مکمل کرنے کے بعد اس ویڈیو کے آخر میں ایک ایسی خاص گھڑی، ایک ایسا خاص راز بتانا باقی ہے جس کے بغیر یہ پورا عمل ادھورا رہ جاتا ہے۔ وہ آخری راز کیا ہے وہ میں آپ کو اس قدم کے فوراً بعد بتاتا ہوں۔ پہلے اس عظیم پاک کلمے کی طاقت اور فضیلت کو سمجھ لیجئے۔ دوستو، یہ تیسرا قدم ہمارے پیارے اور پہلے کلمے یعنی کلمہ طیبہ کا ہے۔ اس عظیم کلمے کی فضیلت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
مبارک حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنے بھی ذکر ہیں ان سب میں سب سے افضل اور اعلیٰ ذکر لا الہ الا اللہ کا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص سچی نیت اور یقین کے ساتھ اس کلمے کو پڑھتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش الہی تک پہنچتا ہے، جس کلام کی طاقت سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اسے 6، 7 اور 8 ذی الحج ان بابرکت دنوں میں ہفتے اتوار اور پیر میں پڑھیں گے تو آپ کی پریشانی کیسے دور نہیں ہوگی۔ یہ صرف چند لفظ نہیں ہے، یہ دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی کی چابی ہے۔ اس کو پڑھنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، روح کو طاقت ملتی ہے، انسان کے نصیب کی بندشوں کے تالے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال ایک بہت ہی سچا رونگٹے کھڑے کرنے والا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا جو بہت زیادہ برا وقت دیکھ رہا تھا۔ اس کا اچھا بھلا کاروبار ٹھپ ہو گیا، گھر کا بچہ بیمار رہنے لگا اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگوں سے ادار مانگ کر گھر کا چولہا جلانا پڑا۔ وہ شخص جو دنیا کے ہر دروازے پر گیا، دوستوں سے مدد مانگی، رشتہ داروں کے آگے ہاتھ پھیلائے، مگر سب نے منہ پھیر لیا۔ دنیا کی نظر میں اس کے حالات کا ٹھیک ہونا بالکل ناممکن ہو چکا تھا۔ ایک رات وہ بہت مایوس ہو کر رو رہا تھا کہ اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ ان بزرگ نے اس کی درد بری داستان سنی۔ فرمایا، اے بندے، تو دنیا کے کمزور بندوں کے آگے کیوں رو رہا ہے؟ تو اس ذات کے دروازے پر کیوں نہیں جاتا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے؟ تو ذی الحج کے ان پاک دنوں میں پورے یقین کے ساتھ کلمہ کا یہ مبارک ورد شروع کریں۔ اس شخص نے اس بزرگ کی بات پر عمل کیا، پورے دل سے اس کلمے کو اپنا وظیفہ بنایا۔ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ خدا کی قسم ابھی چند دن گزرے تھے کہ غیب سے ایسی مدد آنا شروع ہوئی کہ جس کا میں نے خواب میں نہیں سوچا تھا۔ ایک دم ایسی جگہ سے مجھے کاروبار کی آفر آئی جہاں میرا کوئی جاننے پہچاننے والا بھی نہیں تھا۔ میرا ڈوبا ہوا کاروبار پہلے سے دگنی تیزی سے چل پڑا، سارا قرض اتر گیا اور گھر میں ایسی برکت آئی کہ آج میں دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہو گیا۔ جو چیز دنیا کے لیے ناممکن تھی وہ اس پاک کلمے کی برکت سے چند دنوں میں ممکن ہو گئی۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت اس طرح بدلے تو اب اس تیسرے قدم کو پڑھنے کا صحیح طریقہ، اس کی تعداد دھیان سے سمجھ لیجئے۔ جب آپ سورہ کوثر کا وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے اسی طرح جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے، آنکھیں بند رکھنی ہے اور پورے دھیان کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جھک جانا ہے۔ اب آپ نے اپنی زبان سے پوری توجہ کے ساتھ اس مبارک کلمے کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس مبارک لفظ کو آپ نے کم یا زیادہ نہیں بلکہ پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنی تسبیح پر ہاتھ کی انگلیوں پر 100 بار پورا کریں اور یاد رکھیں کہ اس کا سب سے اہم قانون یہ ہے کہ جب آپ 99 مرتبہ پڑھ چکے ہوں تو 100ویں مرتبہ آخری بار آپ نے یہ پورا کلمہ اس طرح پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب آپ اس طرح پوری 100 مرتبہ اس کو مکمل کریں گے تو آپ کا یہ تیسرا کلمہ جو اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ مگر ٹھہریے، جیسا میں نے آپ کو ویڈیو کی شروعات میں بتایا تھا، ابھی وہ آخری راز، وہ آخری خاص بات بتانی باقی ہے، جس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ اگر آپ نے وہ خاص حصہ جان لیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا نصیب کھل گیا۔ وہ آخری راز کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو اگلے حصے میں بتاتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سبحان اللہ، اب ہم اس وظیفے کے اس آخری اور سب سے قیمتی حصے پر پہنچ چکے ہیں جس کے بارے میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا۔ وہ آخری راز جو آپ کے اس پورے عمل کو قبولیت کا تاج پہنائے گا۔ جب آپ نے حفاظت بھی مانگ لی، رزق کے چشمے بھی کھول لیے اور کلمہ شریف کے ذریعے اپنی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کر لیا، تو اب باری آتی ہے اس دیوار کو گرانے کی جو آپ کی دعاؤں کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ ہے ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں۔ اگر آپ کے کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں یا دنیا کے سارے مسئلوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے تو سمجھ جائیں کہ اب خدا کی بارگاہ میں وہ رونا اور معافی مانگنا ضروری ہے۔ آج 6، 7 اور 8 ذی الحج یعنی ہفتے اتوار اور پیر کے ان 3 دنوں کے صدقے اللہ سے معافی مانگ کر دیکھو، آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ خدا کی قسم، اس پاک مہینے کی برکت سے عید آنے سے پہلے اللہ آپ کے نصیب کے سارے بند تالے کھول دے گا۔
اس بڑے عمل کا حصہ بننے اور فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے ابھی کمنٹ باکس میں پورے دل سے استغفر اللہ لازمی لکھیں، تاکہ ہماری زبان کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ بھی خدا کے حضور معافی کے طلبگار بن سکیں۔ دوستو، ہمارے مسائل چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت اور معافی ان سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اس آخری قدم میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرنا ہے، معافی مانگنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، سورہ نو میں ارشاد ہوتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے لگاتار بارش برسائے گا اور تمہارے مال تمہاری اولاد میں اضافہ فرمائے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنا دے گا۔ اس اسلامی حوالے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو شخص سچی نیت سے معافی مانگتا ہے، اللہ نہ صرف اس کے گناہ معاف کرتا ہے بلکہ دنیا کے سارے مسائل، چاہے وہ بیمار بچے ہوں، کاروبار کی بندش ہو یا گھر کی بے برکتی، سب کو رزق اور دولت میں بدل دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ جب معصوم نبی معافی مانگتے تھے تو ہم جیسے گناہگار بندوں کو ہر لمحہ استغفار کرنا چاہیے۔ 6، 7 اور 8 ذی الحج، یہ 3 دن سال میں بار بار نہیں آتے۔ یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جب خدا بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اب سانس کا خاص ذکر۔ اب جب آپ استغفار کا عمل کر رہے ہوں تو جیسے ہی آپ استغفار مکمل کر لیں تو اس پورے وظیفے کا آخری اور سب سے اہم روحانی قدم شروع ہوتا ہے، جسے خاص سانس کا ذکر کہتے ہیں۔ اس قدم کو آپ نے اپنی جگہ سے اٹھے بغیر اسی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے کرنا ہے۔ اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیں، پورا دھیان دنیا سے ہٹا کر اپنی سانسوں پر لے آئیں۔ اب آپ نے ایک گہری سانس اندر کی طرف کھینچنا ہے۔ جب آپ سانس اندر کھینچیں تو دل اور دماغ میں پورے سکون سے کہنا ہے اللہ۔ جب آپ سانس آہستہ آہستہ سے نکالیں تو آپ نے کہنا ہے ہو۔ سانس اندر لیتے وقت اللہ اور باہر نکالتے وقت ہو۔ یہ سانس کا ذکر آپ نے 2 سے 3 منٹ تک لگاتار کرنا ہے اور اس دوران آپ کا جسم بالکل ڈھیلا اور سکون ہونا چاہیے۔ جب آپ اس طرح سانس کے دیے خدا کو یاد کریں گے تو آپ کے دل کی دھڑکنیں پاک ہو جائیں گی، آپ کی روحانی طاقت اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ آپ کا سیدھا تعلق عرش والے سے جڑ جائے گا۔ اس ذکر کے ختم ہوتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور رو رو کر دعا کرنی ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اب اس پورے عمل کے آخری قدم کی صحیح تعداد توجہ سے سن لیجیے۔ جب آپ کلمہ شریف کا مکمل طریقہ کر لیں، آپ نے 40 مرتبہ پورے دھیان کے ساتھ استغفر اللہ پڑھنا ہے، نہ 40 سے کم نہ 40 سے زیادہ۔ اپنی انگلیوں پر گنتی پوری 40 بار رکھیں۔ دل میں یہ یقین رکھیں کہ میرے رب نے میرے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب 40 بار استغفار پورا ہو جائے تو فوراً 2 سے 3 منٹ کا سانس والا اللہ 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 کا ذکر کریں۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ یاد رکھیں یہ پورا عمل اول آخر 10 بار درود ابراہیم، آیت الکرسی 7 بار، سورہ کوثر 21 بار، کلمہ شریف 100 بار، 40 بار استغفار آپ نے 6، 7 اور 8 ذی الحج یعنی ہفتے، اتوار اور پیر کے انہی 3 دنوں میں لازمی کرنے ہیں۔ یہ بڑا عمل کرتے ہی آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ عید کا چاند نکلتے ہی یا چاند نکلنے سے پہلے ہی آپ کا قسمت بدل جائے گی۔ گھر میں اتنا رزق آئے گا، سکون آئے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس بابرکت ویڈیو کو صرف اپنے تک مت رکھیں، اپنے دوست یا رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اس عید پر آپ سب کی مشکلات حل ہو سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں حج مبارک لازمی لکھیں تاکہ اللہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائیں۔